یقیناً مفتی صاحب زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی اس پر فرض ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے. تو یہ ایک سوال ہے کہ بھئی زکوٰۃ کس پر فرض ہے، یہ بھی بتا دیجیے. جی ہاں، یہ بھی ہمارے دین کا بڑا خوبصورت ایک طریق ہے یا حسن اسلام ہے. واہ واہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالی ہر جان پر جو بوجھ ڈالتا ہے وہ اس کی طاقت کے مطابق ڈالتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ نماز تو ہر ایک پر فرض کی گئی لیکن زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں کی گئی. بہت اچھے. بلکہ اس میں شرط لگائی گئی کہ جو صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اس کے ساتھ بھی کچھ مزید چیزیں میں تھوڑا سا اسے واضح کر دیتا ہوں تاکہ ہر بندہ یہ دیکھ لے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں. تو سب سے پہلی چیز نمبر 1، زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر فرض ہے. صحیح. نمبر 1. اب صاحب نصاب کون ہے یہ آپ آگے سوال کریں گے، میں وہیں پہ جواب عرض کر دوں گا. نمبر 2، جو صاحب نصاب ہوا اس پر بھی فوراً زکوٰۃ فرض نہیں کی گئی. واہ واہ. یہ بھی ہمارے دین کا حسن ہے. بلکہ صاحب نصاب جب صاحب نصاب ہوا اس دن کے بعد جب اس مال پر پورا 1 سال گزرے گا تو سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. واہ واہ واہ. اچھا، پھر اس میں جو اس کے پاس مال ہے اس کے اندر ایک شرط بیان کی گئی، نامی ہونا. نامی یہ نموف سے ہے. نمو کا معنی ہوتا ہے بڑھنا. ایسا مال ہو جو بڑھنے والا ہو، چاہے وہ خلقتاً بڑھنے والا ہو چاہے وہ حکماً بڑھنے والا ہو. ٹھیک ہے، مثلا خلقتاً بڑھنے سے مراد کیا ہے کہ آپ نے جانور پالے تو وہ بائی برتھ جو ہے وہ بڑھیں گے، خود ہی بڑھ رہے ہیں، بچے پیدا کریں گے تو وہ بڑھیں گے. تو یہ خلقتاً یعنی ان کی تخلیق ایسی ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے. کچھ مال ایسے ہوتے ہیں جو خلقتاً بڑھنے والے نہیں ہوتے لیکن حکماً بڑھنے والے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کپڑے کی شاپ کھول لی. اب کپڑا پڑے پڑے بڑھے گا تو نہیں. جانور تو اولاد جنے گا، بچے جنے گا تو اس میں بڑھوتی ہوگی. کپڑے کے اندر تو وہ جتنے تھان رکھے ہوئے اتنے ہی رکھے رہیں گے لیکن ریٹ بڑھے گا. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر جو بڑھوتی ہو رہی ہے وہ حقیقتاً تو نہیں ہے لیکن حکماً ہے. تو اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، مارکیٹ ویلیو بڑھ رہی ہے، تو اس اعتبار سے اسے خلقتاً کہیں گے کہ اس کے اندر نمو ہو رہی ہے مال تجارت ہونے کی بنا پر. تو نمبر 1 صاحب نصاب ہونا. نمبر 2، جس مال میں وہ صاحب نصاب ہوا اس مال کا نامی ہونا یعنی بڑھنے والا ہونا. نمبر 3، اس مال پر سال کا گزر جانا. اور نمبر 4 یہ ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے اس مال کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا. اچھا، یہ بھی اسلام نے اسے رخصت عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی ایسا مال ہے جو آپ کی حاجت اصلیہ میں، مثلا گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں وہ حاجت اصلیہ ہے، تو اب وہ جو گاڑی ہے وہ زکوٰۃ میں شماری نہیں ہوگی. صحیح. جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ حاجت اصلیہ ہے. صحیح. جس بیڈ پر آپ سوتے ہیں وہ حاجت اصلیہ ہے. جو لباس آپ پہنتے ہیں وہ حاجت اصلیہ ہے. تو جو حاجت اصلیہ سے زائد مال ہے اور وہ نصاب کی مقدار میں پہنچتا ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے اور وہ مال نامی ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ادروائز زکوٰۃ فرض نہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ آج تک اگر نہیں سمجھ آیا ہوگا نا یہ مسئلہ تو مفتی صاحب نے اتنا زبردست اور سہل انداز میں اس مسئلے کو سمجھایا ہے کہ یقین مانے مجھے لگتا ہے کہ کنفرم سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اور پھر بھی نہ سمجھ آئے تو دوبارہ ایک مرتبہ سن لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت آسان ہو جائے گا، بلکہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کسی کو یہ مسئلہ سمجھا بھی پائیں گے انشاءاللہ. یہی تو بات ہے. واقعتاً اسلام آسان ہے، دین فطرت ہے، عمل کرنے والے ہم لوگ بنے. اور جب واقعی بندہ سیکھتا ہے سمجھتا ہے نا تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یار ہم تو پتہ نہیں مشکل سمجھ رہے تھے. مشکل نہیں ہے بھائی، اسلام بہت آسان ہے چونکہ یہ اسلام ہے. سبحان اللہ.